بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس کی تاریخ بتائیں گے۔ اسے بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ اتنا مقدس شہر کیوں ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو کی جانب۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھی چونٹیوں کو کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اسے ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے اور زکریا علیہ السلام اسی مقدس شہر میں دفن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات رونما ہوئے جن میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم بی بی علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس زمین پر آنا، یہ بھی اسی شہر کے ایک مقام سفید مینار پر ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ فلسطین میں ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی کی طرف سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد الحرام بنائی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر دوسری مسجد اقصی بنائی گئی تھی۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، اور سن تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنے
اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس شہر کو رومیوں کے استقداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں تو ہم نے بلاد شام کو والتین انجیر سے، بلاد فلسطین کو، اور زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے اس سے استدلال کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑا کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، گزشتہ 74 سال سے اسرائیل کی صہیونی حکومت مظلوم فلسطینی عوام پر مختلف انداز سے مظالم اور زیادتیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے اسرائیل اپنے مظالم میں سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فلسطینی عوام اپنی استقامت میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین تقریباً دنیا کے تمام فورمز پر موجود ہے اور زیر بحث بھی آتا رہتا ہے، لیکن مسئلے کا حل اس لیے نہیں نکل رہا کہ اسرائیل کی حامی اور سرپرست طاقتیں اپنی دھونس کے ذریعے دیگر ممالک کو بلیک میل کرتی ہیں۔ عالمی فورموں میں مخصوص قوتوں کے پاس موجود ویٹو پاور نے انصاف کے سارے پلڑے ایک ہی جانب جھکائے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے یورپی و عرب حامی یا غلام عالمی فورموں پر فلسطینی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ امت مسلمہ مجموعی طور پر اسرائیل کے معاملے میں انتشار و اختلاف کا شکار رہی ہے۔ اسی تسلسل میں ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس منایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ قبلہ اول سے اپنی ایمانی وابستگی کا اظہار کریں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ قلبی یکجہتی کو پروان چڑھائیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم اسرائیل پر لشکر کشی نہ بھی کریں مگر وحدت اور اخوت کے ساتھ اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، فلسطین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے، امت مسلمہ کو سرخرو فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔